ملکی حالات اور عوام کے کردار و اخلاق کو دیکھ کر آج آپ کی خدمت میں چند ہدایات رومی پیش کرنا چاہتا ہوں، اس امید سے کہ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ پہلے تھوڑا سا تعارف مولانا رومی کا۔ مولانا محمد جلال الدین رومی کا نام محمد اور لقب جلال الدین تھا۔ آپ نے مولانا روم کے نام سے شہرت پائی۔ آپ کے والد بزرگور کا نام بھی محمد اور لقب بہاؤالدین تھا۔ حضرت محمد بہاؤالدین نابغہ روزگار عالم دین تھے۔ حضرت محمد بہاؤالدین کے حلقہ ارادت میں امام فخر الدین رازی اور محمد خوارزم شاہ بھی شامل تھے۔ مولانا محمد جلال الدین رومی کا سلسلہ نسب چند واسطوں کے ذریعے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ 604 دو چشمہ میں بلخ میں پیدا ہوئے۔ حضرت محمد بہاؤالدین کی ملاقات حضرت خواجہ فرید الدین اتار سے بھی ہوئی تھی۔ جس وقت حضرت محمد بہاؤالدین کی ملاقات حضرت خواجہ فرید الدین اتار سے ہوئی، اس وقت مولانا روم بھی آپ کے ہمراہ تھے، جن کی عمر اس وقت صرف 6 سال تھی۔ حضرت خواجہ فرید الدین اتار نے مولانا روم کو دیکھ کر حضرت محمد بہاؤالدین کو تاکید کی کہ وہ اپنے صاحبزادے کی پرورش میں کسی قسم کی کوتاہی نہ برتیں اور اسے دینی علوم سے بہرہور فرمائیں۔ حضرت محمد بہاؤالدین کی خصوصی تربیت سے مولانا روم نے دینی علوم اور تمام مروجہ دینی کتب پر عبور حاصل کیا۔ مولانا روم کی عمر مبارک ابھی صرف 18 برس ہی تھی کہ آپ کی شہرت ہر جگہ پھیلتی چلی گئی۔ اس دوران شاہ روم علاؤالدین کے قباد نے آپ کی شہرت سن کر آپ کو روم آنے کی دعوت دی۔ آپ علاؤالدین کے قباد کی دعوت پر روم کے شہر قونیہ تشریف لے گئے اور وہیں قیام پذیر ہوئے۔ رومی یا روم سے مطلب اخذ نہ کر لیں کہ اس کا اٹلی کے شہر روم سے کوئی تعلق ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بازنطینی عیسائیوں کی بادشاہت کے دوران ترکی ان کے قبضہ میں تھا اور مشرقی ترکی میں بہت سے رومی بس گئے تھے اور یہ علاقہ روم کے نام سے مشہور ہو گیا۔ قونیہ کا مشہور شہر اسی علاقہ میں تھا جہاں مولانا نے طویل قیام کیا تھا اور وہیں ان کا مزار ہے۔ مولانا محمد جلال الدین رومی کا بڑا علمی کارنامہ مثنوی مولانا روم کی تالیف ہے۔ آپ نے اپنی مثنوی کے اشعار مختلف اوقات میں کہے، جنہیں آپ کے شاگرد لکھتے رہتے تھے اور جنہیں بعدازاں یکجا کر کے مثنوی مولانا روم کے نام سے ترتیب دیا گیا۔ اس کو لوگ الہامی کتاب بھی تصور کرتے ہیں۔ آپ کے بیان کے مطابق آپ کو وجد کی حالت میں یہ اشعار آتے تھے۔ یہ اشعار فارسی زبان میں ہیں۔ آپ کی حیات مبارکہ میں حضرت شاہ شمس تبریز کا بڑا کردار ہے، اس کی تفصیل آپ مولانا رومی کی مثنوی میں پڑھ سکتے ہیں۔ آئیے اب ان کی ہدایات کی جانب آتے ہیں۔ 1. مولانا محمد جلال الدین رومی بیان کرتے ہیں کہ جو شخص صبر سے کام لیتا ہے اور مصائب پر صبر کرتا ہے اور ہر حال میں اللہ عزوجل کا شکر گزار بندہ بنتا ہے تو اللہ عزوجل اسے بے شمار انعام و اکرام سے نوازتا ہے۔ اگر تم اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پالو تو تم اللہ عزوجل کے دیدار سے بھی مستفید ہو سکتے ہو، اور اگر انسان میں نفس نہ ہوتا تو پھر وہ اللہ عزوجل کی بارگاہ میں دیگر مخلوقات کی نسبت برتر کیسے ہو سکتا تھا؟ پس ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو تاکہ تم صاحب بصیرت بن سکو۔ 2. مولانا محمد جلال الدین رومی بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سفر میں شامل ہوا اور اس نے آپ سے عرض کی کہ مجھے مردوں کو زندہ کرنے کا علم سکھا دیں۔ آپ نے فرمایا کہ تجھ میں یہ اہلیت نہیں ہے کہ تو اس مقام و مرتبہ کو پا سکے۔ وہ بدبخت پھر اصرار کرتا رہا کہ اگر مجھے یہ علم نہیں سکھانا تو پھر فلاں مردے کو زندہ کر کے دکھائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس کے متعلق بارگاہ الہی سے رجوع کیا تو اللہ عزوجل نے آپ سے فرمایا کہ ایسے بدبخت عذر تلاش کرتے رہتے ہیں اور بظاہر تو یہ نیک ہوتے ہیں مگر ان کے باطن بد ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے قول و فعل پر ہرگز بھروسہ نہیں کرنا چاہیے اور یہ لوگ بارگاہ الہی میں ذلیل و رسوا ہوتے ہیں۔ 3. مولانا محمد جلال الدین رومی بیان کرتے ہیں کہ حسد انسان کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ حسد کرنے والا دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوتا ہے اور آخرت میں بھی وہ ذلت کے گڑھوں میں ہوگا۔ ابلیس ملعون بھی حسد کی وجہ سے اللہ عزوجل کی بارگاہ میں رسوا ہوا اور قیامت تک کے لیے ذلت کے گڑھوں میں دھنسا دیا گیا۔
حسد کی بجائے رشک سے کام لینا چاہیے اور اپنے اندر وہ عادات و اطوار پیدا کرنی چاہیے جس کی وجہ سے اللہ عزوجل کے نیک بندے اس کی بارگاہ میں مقبول ہوئے اور بلند مرتبہ پر فائز ہوئے۔ 4 مولانا محمد جلال الدین رومی بیان کرتے ہیں کہ دنیا میں الجھنے کی بجائے اور دنیاوی اشغال میں مبتلا ہونے کی بجائے اپنی نفسانی خواہشات کو ختم کر دو کہ یہ نفس تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے اور اسی دشمن نے تمہارے بے شمار دشمن پیدا کر رکھے ہیں۔ حسد، بغض اور کینہ انسانوں کو برباد کرنے والے ہیں اور اللہ عزوجل نے نبی علیہ السلام کو اسی لیے مبعوث فرمایا کہ وہ تمہیں ان کی چالوں اور ان کی وارداتوں سے آگاہ کریں۔ دنیاوی اشغال کو چھوڑ کر اللہ عزوجل کی ذات کا مشاہدہ کرو کہ حقیقی موجود وہی ہے اور ہر شے میں اس کی کیمیا گری نمایاں ہے۔ اگر تم خود میں یہ وصف نہیں پاتے تو پھر کسی ایسے بندے کے سپرد خود کو کر دو جو ان رازوں سے آشنا ہو تاکہ وہ تمہاری درست سمت میں رہنمائی کر سکے۔ 5 مولانا محمد جلال الدین رومی بیان کرتے ہیں کہ اگر اللہ عزوجل کا کرم شامل حال نہ ہو اور اس کے نیک بندوں کی دعائیں ساتھ نہ ہوں تو انسان اگرچہ فرشتوں کی مانند نیکی کیوں نہ ہو وہ خوشامدیوں کی خوشامد سے ہرگز نہیں بچ سکتا اور خوشامدی انسان کو دوسروں کی نگاہوں میں رسوا کر دیتے ہیں۔ پس اللہ عزوجل کی نگاہ کرم کے طلبگار رہو تاکہ تم ان خوشامدیوں کے شر سے محفوظ رہ سکو۔ 6 مولانا محمد جلال الدین رومی بیان کرتے ہیں کہ انسان کی بات اس کے باطن کی عکاس ہوتی ہے اور قرآن مجید میں اللہ عزوجل نے حق اور باطل کے درمیان تفریق کو واضح کر دی۔ قرآن مجید ہمارے لیے رہنما ہے اور ہمیں رہنمائی کے لیے جب بھی کبھی ضرورت محسوس ہو ہم قرآن مجید ہی سے رہنمائی حاصل کریں۔ جو شخص خود اپنا محاسب کرتا ہے اللہ عزوجل اس کی نگاہ کو وسیع کر دیتا ہے اور سخاوت جب بھی کرو آخرت کو مد نظر رکھ کر کرو اور کسی کے ساتھ جب بھی احسان کرو تو جواب میں احسان کی توقع نہ رکھو بلکہ یہ توقع رکھو کہ اللہ عزوجل ہی بہترین جزا عطا فرمانے والا ہے۔